آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ امسال آمد یسوع المسیح یعنی ایڈونٹ کا آغاز 2 دسمبر کے اتوار سے ہوا، اور آج 25 دسمبر کو ہم سب خداوند یسوع المسیح کے یوم ولادت کے جشن میں شریک ہیں۔ ہر سال ہمارے کلیسیائی کیلنڈر میں ایڈونٹ، آمد مسیح کا وقفہ، خداوند یسوع المسیح کی آمد اور اس کے اعجاز پر غور و فکر کرنے کا وقت ہے۔ کلیسیاؤں میں یہ ایام نہایت سنجیدگی سے المسیح کی آمد اور اس کے تجسم کے گہرے معنی کو سمجھنے اور الہی نجات کے منصوبے پر غور و فکر کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن کرسمس کا دن اس خوشی کا دن ہے جس کا اعادہ آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن کلام مقدس کے عین مطابق نسل انسانی کی نجات کے وعدے کی تکمیل ہو۔ قدیم کہاوت ہے کہ وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے، لیکن کرسمس کی عید الہی وعدوں کی تکمیل کی عید ہے۔ ایڈونٹ کے اتواروں میں ہم سب پرانے عہد نامے میں سے یسایہ نبی کی معرفت الہی وعدوں کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح کی معجزانہ پیدائش کے بارے میں صرف یسایہ نبی کا صحیفہ ہی نہیں، بلکہ یرمیہ، حزقییل، دانیل، یوئیل، میکا، سفنایہ اور ملاکی کے صاحب بھی ذکر کرتے ہیں۔ مستقبل کی پیشن گوئی کرنا آسان کام نہیں۔ پیشن گوئی کرنے والے کو کسی حد تک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت نوح جیسے انبیاء کا پیشن گوئی کرنے کے باعث مذاق اڑایا گیا۔ بائبل مقدس میں آنے والے وقت کے بارے میں باقاعدگی سے بار بار پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئیوں کی تعداد 111 ہے۔ اگرچہ پیشن گوئی کرنا مشکل کام ہے، لیکن بائبل مقدس میں پیشن گوئیوں سے ہاتھ نہیں کھینچا گیا، اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پورا کلام خدا کے الہام سے لکھا گیا۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ حقیقت بھی باعث تسلی ہے کہ وہ نہ صرف مستقبل کے بارے میں جانتا ہے بلکہ مستقبل پر اختیار رکھتا ہے۔ یسایہ میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ خدا مستقبل کے بارے میں نہ صرف پیشگی خبر رکھتا ہے بلکہ آگے ہونے والے سارے معاملات اور واقعات اور تاریخ کا مکمل ادراک رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کی پہلی نبوت توریت کی پہلی کتاب پیدائش میں مرقوم ہے، اور وہاں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ گویا یہ نبوت کرسمس کا پہلا اشارہ اور آنے والے واقعات کی آگاہی ہے۔ یہی کرسمس کا پیغام ہے۔ ہم یسایہ کی سینکڑوں پیشن گوئیوں میں سے ایک مشہور پیشن گوئی پر غور کریں گے۔ آج کے تلاوت کردہ ورد کے مطابق پیشن گوئی خداوند یسوع المسیح کی آمد سے 735 سال پہلے کہی گئی، جس کے مطابق خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کنواری ماں کے وسیلے سے ہونی تھی۔ اس پیشن گوئی کا سیاق و سباق جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یسایہ نبی کی معرفت صحیفے کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے پہلے وعظ میں اس صحیفے کا استعمال کیا۔ کنواری ماں سے پیدائش کی پیشن گوئی کے وقت شاہ آخذ یہودا کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک جوان سال بادشاہ تھا جو خداوند کے احکامات کو نظر انداز کر کے خدا تعالیٰ سے دور جا چکا تھا۔ اسے دشمنوں کی افواج کا سامنا تھا۔ ان حالات میں یسایہ نبی خداوند کی آواز بن کر بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ تسلی اور خبرداری یا تنبیہ سے بھرا
پیغام اسے پہنچاتا ہے۔ لیکن بادشاہ خداوند کی طرف سے تسلی کو قبول کرنے کی بجائے اپنے وسائل پر تکیہ کرنا چاہتا ہے اور یوں نبوتی کلام کو نظر انداز کرتا ہے۔ تب خداوند اپنے نبی کے وسیلے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجتا ہے اور کہا، پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں، خواہ اوپر بلندی پر۔ ذرا غور کریں، بادشاہ کچھ بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا، میں طلبگار نہیں ہوں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ پھر یسایہ بادشاہ کو خدائے قادر کی طرف سے ایک نشان بخشا گیا اور کہا، آئے داؤد کے خاندان، اب سنو، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ خداوند بادشاہ کو داؤد کا گھرانہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ یسایہ نبی دور سے مستقبل کو دیکھتا ہے، وہ آخذ بادشاہ کے وقت سے آگے دیکھتا ہے۔ گویا یسایہ نبی کو خداوند یسوع المسیح کی دنیا میں آمد کا منظر دور سے دکھایا گیا جو کنواری ماں کے وسیلے سے ہونی تھی۔ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ کنواری ماں سے پیدا ہونے والے اس بچے سے متعلق نبوت میں 4 باتیں کہی گئی ہیں کہ بچہ اولاد نرینہ ہوگا، بچے کا نام لاسانی ہوگا، یعنی ایمینویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بچہ غربت کی حالت میں بڑا ہوگا اور عام اور سادہ غذا پر پروان چڑھے گا، اور اس کے بالغ ہونے سے پہلے آخذ بادشاہ کے وقت کی سلطنتیں معکوف ہو چکی ہوں گی۔ متی کی معرفت انجیل میں یوں مرقوم ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع المسیح کی پیدائش کے بعد اس طرح کی کسی اور پیدائش کا ذکر نہیں ملتا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں جس نسب نامے کا ذکر کیا گیا وہ آخری نسب نامہ تھا، اس کے بعد کسی اور نسب نامہ کا ذکر نہیں کیا گیا؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ توریت کی پہلی کتاب پیدائش سے ملاکی تک، جسے پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، کلام مقدس کا اشارہ صرف یسوع المسیح کی پیدائش اور اس کے نام کی طرف تھا۔ کرسمس وعدہ پورا کرنے والے خداوند تعالیٰ پر ایمان اور بھروسے کو مضبوط کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ آج ہم چرنی میں پیدا ہونے والے بچے، جس کی نبوت سینکڑوں سال پہلے کی گئی تھی، اسی نبوت کی تکمیل کا ذکر کرتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل میں یوں مرقوم ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں، جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی، یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتہ نے اس سے کہا، آئے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب ہم ذرا مرد خدا یوسف، جس کی منگنی مقدسہ مریم کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے بارے میں سوچئے۔ خدا تعالیٰ اپنے فرمائے گئے کلام کی
اور اپنی نبوتوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے کی گئی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے جبرائیل فرشتے کو مرد خدا یوسف کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور فرشتہ اس سے کہتا ہے، آئے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ مولود مقدس نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور چرنی کے اس مولود مقدس کو جسمانی یا دنیاوی انداز میں خدا کا بیٹا ہرگز نہیں کہا گیا، بلکہ یہ اس روحانی مکاشفے کا اظہار ہے جو کلیسیا کے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی معجزانہ پیدائش انسانی تاریخ کا ایسا محور ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے آنے سے دنیا کی تاریخ قبل از مسیح اور بعد از مسیح میں بدل گئی، اور یسوع المسیح کا حوالہ دیے بغیر انسانی تاریخ کو سمجھنا دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ کرسمس یا ولادت یسوع المسیح کلام مقدس کی نبوتوں اور پیشن گوئیوں کی سچائیوں کی کسوٹی ہے۔ کلام مقدس کی باقی ماندہ پیشن گوئیاں بھی پوری ہوں گی، اور چرنی کے مولود مقدس کو ایمینوئل کا نام دیا گیا ہے۔ امانو کا مطلب ہے ہمارے ساتھ، اور اہل خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یوں ایمینوئل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ مقدسہ مریم کی اولاد نرینہ مولود مقدس یعنی ایمینوئل اپنا الہی مرتبہ اور جلال چھوڑ کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا، تاکہ نہ صرف سینکڑوں سال پہلے کی نبوتوں کو پورا کرے بلکہ انسان کی نجات کے الہی منصوبے کو بھی مکمل کرے۔ چرنی کا مولود مقدس وہ بادشاہ ہے جس نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر فقیروں کے کپڑے پہن لیے تاکہ انسان کی نجات کا کام مکمل کرے۔ یہ وہ منصف ہے جس نے ہمیں بچانے کے لیے انصاف کا تخت چھوڑ کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور گناہ گار انسان کے عوضی کے طور پر صلیبی موت قبول کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ مرا نہ رہا بلکہ موت پر فتح پائی، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر صعود کر گیا، اور ہماری شفاعت کے لیے خدا تعالیٰ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ کلام مقدس میں برقوم ہے کہ وہ پھر آنے والا ہے۔ اس کی دوبارہ آمد کے موقع پر جو جلالی آمد ہوگی، ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ کرسمس کا مولود مقدس یسوع المسیح خداوند ہے۔ میری دعا ہے کہ کرسمس عید ولادت المسیح کے وسیلے سے کلام مقدس پر ہمارا ایمان اور بھروسہ بڑھے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں استوار کریں اور ملک و قوم کے لیے معاشرے میں الہی اقدار کو فروغ دیں۔ یسوع المسیح کے نمونے اور اقوال کو اپنا کر سب کے لیے باعث برکت ٹھہریں۔ آمین۔